بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کچھ نیا کرنے کی، کچھ ایکسٹرا کرنے کی، لیکن ایکسٹرا کرنے کی بجائے وہ کچھ ایکسٹرا نہیں کر پاتے۔ تو کیسے ایکسٹرا کرنا ہے؟ ہم نے کچھ ایسا کرنا جس سے ہمارے اندر چینجنگ آئے۔ ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ نہایت معذرت کے ساتھ ہم 18 سال 16 سال ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر، ہمارے بناوٹ کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر، ہمارے کردار کے اندر کوئی اتنی تبدیلی نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو سبق پڑھتے ہیں، ہم جو لیسن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنا مقصد ہی بھول چکے ہیں۔ ہم نے اپنا مقصد ہی بھول چکے ہیں، ہمارا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو ہے نا، وہ لوگوں میں شعور کافی سارا آ گیا ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے شعور کافی سارا آ گیا، لیکن میں کہوں گا کہ شعور جو ہے وہ بالکل بھی نہیں آیا۔ شعور کس لیے نہیں آیا؟ وہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے بھاگم بھاگ ایک دوسرے کی جو ہے بیٹ چال چلنی شروع کر دی ہے۔ میرا دوست اس فیلڈ کے اندر گیا، میرا دوست اس فیلڈ کے اندر گیا، میں بھی اسی فیلڈ میں جاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک بیٹ چال ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے میرے بھائی کہ آپ کا کوئی خواب ہے، آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہاؤ ٹو ڈیولپ یور ڈریمز۔ آپ نے اپنے خواب کیسے بنانے ہیں؟ خواب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خواب کا ہونا آپ کی زندگی میں کیوں ضروری ہے؟ خواب کیا ہوتے ہیں؟ میرے بھائی یاد رکھیے گا کہ خوابوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ جس شخص کے خواب نہیں ہوتے نا، وہ چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے۔ خواب آپ کی زندگی میں وہ ایک طاقت ہے، وہ ایک انرجی ہے جو آپ کو آپ کے مقصد کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا پڑھنے کا مقصد ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں نیند آتی ہے پڑھنے کے وقت۔ میرے بھائی آپ کے خواب نہیں ہیں، آپ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ اپنا ایک خواب بناؤ۔ وہ خواب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی بھی خواب ہو سکتا ہے جس کے اوپر آپ اپنے آپ کو سیٹسفیکشن ملے، آپ کا لیول آف سیٹسفیکشن آپ کو اچیو ہو جائے۔ لوگوں کے پاس ہزاروں روپے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے ہوتے ہیں، لیکن ان کا سیٹسفیکشن لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے۔ اب سیٹسفیکشن لیول کیا ہے؟ وہ والا لیول جہاں پر آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں ہمارے سیٹسفیکشن لیول کے بارے میں نہیں پتا۔ بنا سیٹسفیکشن کے ہم چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، نہ جانے کہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ 16 سال 18 سال ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر ہم سے پوچھا جائے بھائی آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کام کرنا ہے، آگے کون سا ٹارگٹ ہے، کون سا خواب لے کے آپ اس پوزیشن پہ پہنچے ہو، تو بڑا عجیب سا سوال جواب ملتا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی بھی نوکری مل جائے، کہیں پر بھی مجھے رکھوا دیا جائے، میں پیپر دے کے پاس ہو جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کہیں پہ بھی جاب مل جائے۔ یہ جواب ہوتا ہے ہر بچے کے مائنڈ میں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ہمیں اپنا مقصد، ہمیں اپنا ٹارگٹ پتہ نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے، کسی ایسی بس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، آپ سے آ کے کنڈکٹر پوچھے کہ آپ نے جانا کدھر ہے، تو آپ کیا ساتھ والے سے پوچھو گے بھائی آپ کدھر جا رہے ہو؟ آپ ملتان جا رہے ہو، کراچی جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کیا آپ کو تب بھی ساتھ والے سے پوچھیں گے؟ نہیں۔ تو کیا ہے؟ آپ کو اپنا ٹارگٹ، آپ کو جانے کا راستہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرف جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ بس جو ہے جدھر لگی آپ نے بھی ادھر ہی چلے جانا ہے، نہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ آج بھی ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس لیے ناکام ہوتے ہیں، اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کہ انہیں ان کا ٹارگٹ نہیں پتہ ہوتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ بنانا ہے۔ ٹارگٹ بنانے سے پہلے آپ کو اپنا خواب لکھنا پڑے گا۔ سیمک سینک کی بڑی مشہور کتاب ہے اسٹارٹنگ ود یور وائی۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں آپ کا موٹیویشن جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ آپ کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتی۔ آپ کو کوئی کام کرو لیکن اسے ادھورا چھوڑ دو۔ ہم ادھورا کام اس لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم آگے چلیں۔ ایسی وجہ جس کی وجہ سے جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ میں ناکام ہو رہا ہوں، جب بھی آپ کو لگے میں ناکامی کا شکار ہو رہا ہوں، تو آپ اپنی وہ وجہ اپنے سامنے رکھیں۔ وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، وہ وجہ آپ کی سسٹرز ہو سکتی ہے، وہ وجہ آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی نے آپ کو ٹھکرایا ہو سکتا ہے،
لوگوں نے دھکے دیے ہو سکتے ہیں, آپ کو ریجیکٹ کیا ہو سکتا ہے, آپ کی سی وی ریجیکشن ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ایسا کام کیا, لیکن آپ مجھے بتائیے, لاکھوں کروڑوں کی عوام ہے, کیا لاکھوں کروڑوں کے اندر ایک بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں, میں اپنا قد ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی ہائٹ لے کے سامنے آنا چاہتا ہوں؟ کیا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. کیسے کرو گے؟ کچھ نیا کرنا پڑے گا, حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا, صبر پیدا کرنا پڑے گا. دس از دا فرسٹ ریسیپی آف یور ویژن مینجمنٹ اینڈ سکسیس. آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے. تو صبر کیسے پیدا ہوگا؟ صبر تبھی پیدا ہوگا جب آپ کے پاس کوئی خواب ہوگا, آپ کے پاس جینے کا مقصد ہوگا, آپ کو آگے بڑھنے کی کوئی طاقت آپ کو لے کے چلے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بنا کام کے, بنا ٹارگٹ کے ہی آپ اپنے کام کی طرف چل پڑو. یاد رکھیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی خواب نہیں ہے نا, تو آپ کے جینے کا مقصد نہیں ہے. کیونکہ زندگی میں وہ بندہ ہی کامیاب ہوتا ہے جس کے پاس کوئی خواب ہوتا ہے, کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے. تھامس جس نے بلب بنایا تھا, 999 تجربات کرنے کے بعد وہ دنیا میں اس کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس کی جو لیب جل گئی تھی, لیکن اس نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا. وہ ٹارگٹ کیا تھا؟ اس کا ایک خواب تھا. اور وہ خواب کیا تھا؟ کہ میں نے پوری دنیا کے اندر بلب لے کے آنا ہے, روشنی پھیلانی ہے. اس خواب کی وجہ سے اس کی 999 تجربات ضائع ہونے کے باوجود بھی وہ ناکام نہیں ہوا. وہ ناکام کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کے پاس وجہ تھی. اس نے جب بھی اپنی ناکامی کو اپنے سامنے رکھا, پھر اپنی وجہ اپنے سامنے لے آیا. وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہی تھی کہ میں نے دنیا میں روشنی لے کے آنی ہے. تو روشنی کیسے آئی؟ اس وجہ کی وجہ سے. آج ہم کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں, ہم پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں, ناکامیاں ہمارا رستہ گھیر لیتی ہیں. میرے بھائی, اپنی ناکامیوں کے سامنے اتنے زبردست اپنے پل کھڑے کرنے ہیں, اپنی ناکامیوں کے سامنے آپ کو اتنی بڑے بڑے وہ قلعے کھڑے کرنے پڑیں گے کہ ناکامیاں آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش ہی نہ کریں. ناکامیاں ہماری طرف اس لیے بڑھتی ہیں کیونکہ ہم خود انہیں کوشش کر کے انہیں خود رستہ دے رہے ہوتے ہیں. آج آپ کو کوئی اتنا بندہ موٹیویشن, آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہو نا, تو ایک بندہ بھی آپ کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے, آپ اسی وقت ہو جاتے ہو. ایک بندہ کافی آپ کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اپنا ٹائم دے رہا ہے, لیکن آپ ایک بندے کی ڈی موٹیویشن کی وجہ سے اپنی تمام تر انرجی لوز کر بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے, کھڑا ہاتھ کر کے بتائیے, کس کے پاس یہ مقصد ہے کہ میں یہاں پڑھنے کس لیے آیا؟ کسی کے پاس مقصد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. وہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ کیا کوئی خواب ہے اس کا؟ کوئی خواب جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں. یہ نہیں کہ پی پی ایس سی کے پیپر دیے, میں نے تیاری دی, کوئی بھی سیٹ آئی میں اپلائی کر دوں گا. نہیں, یہ کوئی خواب نہیں ہے. خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کو بھوک پیاس کا احساس نہ ہونے دے. جب بھی آپ کو گرمی سردی کا احساس ہونے لگے, جب بھی آپ کا دل کرے کہ میں چھٹی کروں, تو یقین کرنا آپ کا خواب جو ہے نا وہ کمزور پڑ گیا. جب آپ اپنے آپ کو سمجھو کہ میں ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ چل رہا ہوں نا, تو یقین کرنا آپ سمجھ لینا کہ میرے خواب میں دم نہیں ہے. خواب کے اندر دم پیدا کرنا پڑے گا. آپ نے اپنی سٹوری خود لکھنی ہے زندگی کی. وہ سٹوری ایسی لکھنی ہے کہ درد پیدا ہو, اتنا درد پیدا ہو آپ کی سٹوری کے اندر کہ لوگ کہیں کہ واقعی یہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. لوگ آپ کے راستے میں ناکامیاں نہ پیدا کریں. جب بھی کوئی بندہ چلتا ہے نا اپنی منزل کی طرف, اسے منزل کا پتہ ہو, تو بہت سارے لوگ آپ کو منزل سے نا روکنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو دیے لے کے, وہ چراغ لے کے آپ کو رستہ دکھاتے ہوئے آپ کی منزل کی طرف لے کے جائیں گے. وہ لوگ نایاب ہوتے ہیں, وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو میرے بھائی, آپ نے اپنے خواب بنانے ہیں. خواب کا ہونا آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس خواب نہیں ہے نا, تو میرے بھائی آگے بڑھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اب وہ خواب کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. وہ اپنی ماں باپ کے لیے حج و عمرہ ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے ماں باپ کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یار, آپ کو کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ساری عمر, آپ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی خواب بنا لینا ہے. آپ کو کسی جگہ پر ریجیکشن ہو گئی, آپ کو کسی نے کہا کہ یار تو یہاں پر نہیں آ سکتا. فرض کر لو آپ کسی کے پاس گئے, کسی اسکول کے اندر, کسی کالج کے اندر اپنی سی وی دینے کے لیے گئے. اس بندے نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے. میرے بھائی, آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے کہنا ہے مسکرا کے, کوئی مسئلہ نہیں سر,
آج آپ کو سی وی دینے کے لیے آیا ہوں, کل کو آپ کا انشاءاللہ یہ اسکول خریدنے کے لیے آؤں گا. دیکھ لینا آپ, یہ انرجی ہوتی ہے. یہ انرجی کب ہوگی؟ جب آپ کے پاس آپ کا خواب ہوگا. آج ہمارے پاس ہمارا کوئی خواب نہیں ہے, ہمارے پاس مقصد نہیں ہے جس مقصد کے حصول کے لیے ہم زندہ ہیں. تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایکشن مین بننا ہے, پلان مین نہیں بنانا. ہر وقت مطلب خواب دیکھنے, ہر وقت وہ جو ہے اپنے خواب دیکھتے رہنا ہے, خواب دیکھتے رہنا ہے. خواب نہیں اتنے دیکھنے, ان کو ایکشن کی صورت میں سامنے لے کے آنا ہے. اور ایکشن کیسے بنائیں گے؟ ٹارگٹ. یو ہیو ٹو سیٹ یور ٹارگٹس. اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں. اب وہ ٹارگٹ کس طرح سے سیٹ کرنے؟ ٹائم لمٹ. پہلے ٹائم سیٹ کرنا ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. آپ اسٹوڈنٹس ہیں نا, تو اسٹوڈنٹس کیا کرے؟ آپ اپنے لیول کو دیکھیں. میں ایک نارمل طبقے کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو اپنے آپ کو 6 ماہ کا ٹارگٹ بنائیں. اسے کہتے ہیں شارٹ ٹرم ٹارگٹ. شارٹ ٹرم ٹارگٹ کے اندر آپ نے 6 ماہ کے اندر اپنے اندر کتنی تبدیلی لے کے آنی ہے, اپنے آپ کو کمپیئر کریں, اپنا ایک آئیڈیل بنائیں. اپنا ایک آئیڈیل بنائیں جو آپ سے تھوڑا بہتر ہو. آپ نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو کمپیٹ کرنا ہے. میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے نا مجھ سے آگے جا رہا ہے, تو میں انشاءاللہ اس سے آگے جا کے دکھاؤں گا. 6 ماہ کے اندر آپ اس بندے کو بیٹ کرو. اب 6 ماہ کے بعد جو ہے آپ نے مڈ ٹرم جو ہے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. مڈ ٹرم ٹارگٹ کی جو لمٹ ہوتی ہے نا, وہ 1 سال, یعنی 6 ماہ سے 1 سال تک کی ہوتی ہے. اب اگلے 6 ماہ کے اندر آپ نے اس سے اوپر والے بندے کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے, جو اس سے تھوڑا سا بہتر ہو. جس کو آپ نے بیٹ کر لیا, آپ اس کو ہرا کے آگے نکل گئے, پھر اس سے اوپر والے بندے کو اپنے ٹارگٹ کرنا ہے. ایک کتاب ہے جی, بڑی امپورٹنٹ ہے جی. وہ کتاب کا نام ہے سکسیس سٹوریز. اس میں بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے, ڈریم بگ تھنک اسمال. بڑا سوچو کرو چھوٹا. سوری, خواب بڑے بناؤ لیکن کرو چھوٹا, سوچو چھوٹا. کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سیڑھی کے اوپر چڑھنا چاہ رہے ہیں, ایک سٹیپ پہ پاؤں رکھا, اور اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کہیں کہ میں تیسری سیڑھی کے اوپر چلا جاؤں, چوتھی کے اوپر چلا جاؤں, درمیان والے سٹیپ ہی چھوڑ دوں. ایسے نہیں کر سکتے آپ لوگ. کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سٹیپ وائز آپ کو اوپر جانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی دن آپ کہو کہ میں ڈائریکٹ اوپر والے لیول پہ چلا جاؤں. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ایک ایک سٹیپ اٹھانا پڑے گا. تو سٹیپ وائز آپ کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ مڈ ٹرم ٹارگٹ بنایا. مڈ ٹرم میں آپ نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ والے کو, اس سے جو اوپر والا ہے, اس سے اوپر والا جو آئیڈیل پرسن ہے, اس کو ٹارگٹ کرو, اس کو اوپر لے کے جاؤ, اس کے ساتھ کمپیریزن کرو. اس کو بیٹ کرنے کے بعد آپ نے جو لاسٹ ٹرم ہے نا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لانگ ٹرم, آپ نے اپنا لانگ ٹرم خواب بنانا ہے. اگلے 5 سالوں کے اندر, 1 سال سے لے کے اگلے 5 سالوں کے اندر میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کرو کہ میں ٹاپر بھی بن سکتا ہوں. ابھی آپ ICS لیول کے اوپر ہو, ٹھیک ہے, اگلے 5 سالوں کے اوپر کیا آپ گولڈ میڈلسٹ نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہو. آپ یونیورسٹی میں ٹاپ کر سکتے ہو. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. یہ کہے نا کہ میں ناکام پرسن ہوں, تو میرے بھائی ہر ناکام پرسن ہی اٹھ کے کامیاب ہوتا ہے. ایسے لاکھوں لوگوں کی سٹوریاں موجود ہیں جنہوں نے ابھی سے شروعات کی اور اب ایک ایسی پوزیشن پہ چلے گئے کہ وہ کامیاب ہو گئے. ہیری پوٹر مووی آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ دیکھی ہے آپ نے؟ ہیری پوٹر مووی کی جو رائٹر ہے نا, اس کو 12 پبلشرز نے ریجیکٹ کیا تھا. جاب لیس مدر تھی وہ. 12 پبلشرز نے اس کو ریجیکٹ کیا, لیکن ایک حوصلہ تھا, ایک دم تھا, اور اس دم کی بنیاد پہ اس نے اپنا ایک ناول لکھا, ایک سٹوری لکھی, جس کا نام اس نے ہیری پوٹر لکھا. آج وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے. آج اسے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. آج اسے پوری دنیا میں ایک نام پیدا کر دیا. کس وجہ سے؟ ایک مقصد تھا, ایک ڈریم تھا, ایک ٹارگٹ تھا. آج ہمارے پاس ٹارگٹ ہی نہیں ہے. ہم کس لیے پڑھنے آتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اس 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہماری تمام ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں نا, وہ اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے بیگ پھینکا ادھر, اس کے بعد ہمیں نہیں پتا ہو کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہو؟ پھر اگلے دن کوئی میرے جیسا ٹیچر آپ کو جھنجھوڑ کے بتا رہا ہوتا ہے, او بھائی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پڑھنا ہے. آپ کو پڑھنے کے لیے مطمئن کیا جا رہا ہے, بھائی آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے, آپ پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. آپ پھر کہتے ہو ٹھیک ہے سر جی, انشاءاللہ ہم کل سے سارا سبق یاد کر کے آئیں. کل سر پوچھتے ہیں ہاں بھی کتنے لوگ پڑھ کے آئے ہو؟ 2 لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, 3 لوگ ہاتھ کھڑا کر دیں گے. تو مقصد کیا ہوا؟
وہی کہ ہم نے 8 سے 1 بجے کا اسٹوڈنٹ بننا ہے. 8 سے 1 بجے کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا, وہ فارمل ہوتا ہے, وہ فارمیلٹی پوری کرتا ہے. آپ نے بھی فارمیلٹی پوری کی. آج ہمارے زمانے کے اندر یہ جو روبوٹک لائف چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی نام پیدا ہوگا؟ بے نام موت مریں گے ہم لوگ, کوئی ہمیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. صرف وہی لوگ پوچھیں گے جو ہمارے عزیز و اقارب ہوں گے, جن کے ساتھ ہمارے کوئی پرسنل تعلقات ہوں گے. 2-4 دن کے بعد یقین کرو وہ بھی بھول جائیں گے آپ کو. کسی نے یاد بھی نہیں رکھنا, آپ کے لیے دعا سلام بھی نہیں ہونی, کوئی آپ کے اوپر درود پڑھنے والا بھی نہیں ہونا, کوئی آپ کو بخشش دینے والا بھی نہیں ہونا. اتنی نفسا نفسی کا یہ عالم ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسے دور کے اندر ہم سروائیو کر سکتے ہیں؟ اس دور کے اندر اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں میرے بھائی, لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون سے باہر نکلنا پڑے گا.